بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں فرینڈ اسکول سے میں آپ کا استاد سید اعجاز الرحمان صاحب آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم اپنے لیکچر نمبر 6 میں کلاس 8 کی اسلامیات کا سبق نمبر 2 جو ہے اس میں جو ہمارا عنوان کا ٹاپک تھا عبادات، اور اس عبادات کے عنوان میں جو آج ہمارا پھر آخری جو سبق ہے اس میں ہے حج، کیونکہ اس سے پہلے ہم تفصیلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ کے بارے میں جان چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا سبق کے اندر یعنی عبادات کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پھر جو پہلا جو درجہ تھا عبادات میں نماز کا، ہم نے پڑھ لیا تھا کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے اور نماز کیوں ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 12 تقریباً 700 جگہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ، قرآن مجید کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا رہا، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ زکوٰۃ کے مسائل بھی ہم نے بیان کیے اور صاحب نصاب کی تعریف بھی ہم نے کی کہ زکوٰۃ صاحب نصاب دے کر مستحق لوگوں کو دے گا، جو مستحق ہوتے ہیں ان کو مصارف زکوٰۃ کہتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کے بعد سبق پڑھایا روزہ کے بارے میں، جس طرح ماہ رمضان ہے۔ روزہ کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ روزہ دار کو خود اجر دیتا ہے، اور آخرت کے اندر جنت کے لیے ایک مخصوص دروازہ ہو گیا روزہ داروں کے لیے، جس میں صرف روزہ دار ہی داخل کیے جا سکیں گے۔ آج ہم آخری ٹاپک پڑھ رہے ہیں حج۔ حج کا لفظی معنی ہے ارادہ کرنا، لفظی معنی۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر یعنی خانہ کعبہ جو بیت اللہ شریف ہے اس کی زیارت کا ارادہ کرنا، اور ارادہ کر کے سفر ارادہ کر کے پھر اپنے گھر سے لے کر اللہ کے گھر تک یہ سفر کرنا۔ جب یہ لوگ اپنے گھر سے اللہ کے گھر تک سفر کرتے ہیں ان کو عازمین حج کہتے ہیں۔ حج سے مراد یہ ہے، حج کا لفظی معنی یہ ہے کہ ارادہ کرنا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ ارادہ کر کے یعنی سفر کا ارادہ کر کے اللہ رب العزت کے گھر بیت اللہ شریف کی زیارت کا ارادہ کر کے وہاں ارکان ادا کرنا، جو 8 ذی الحج کی صبح سے شروع ہوتے ہیں اور 12 ذی الحج کی شام کو ختم ہو جاتے ہیں۔ ان مجموع ارکان کو حج کہتے ہیں، ان کو مناسک حج بھی کہا جاتا ہے، ارکان حج بھی کہلاتے ہیں یہ۔ اور حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ حج صرف زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور صاحب استطاعت جو لوگ ہیں ان لوگوں کے اوپر فرض ہے۔ مثلا قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کے اندر پارہ نمبر 4 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ جو استطاعت رکھتے ہوں اللہ کے گھر کا حج کریں یعنی زیارت کریں۔ اب جب ہم دیکھ لیں اس میں حکمت کیا ہے حج کو فرض کرنے کی، ایک یہ کہ انسان جو استطاعت رکھتا ہے اللہ کے گھر میں وہاں جاتا ہے، دنیا جہان سے یعنی پورے دنیا کے کونے کونے سے لوگ وہاں آ کر جب جمع ہو جاتے ہیں وہ انسان کو واقفیت ہو جاتی ہے ان لوگوں سے۔ دوسرا یہ کہ انسان وہاں جب مشقت برداشت کرتا ہے وہ انسان کے روحانی اور عملی طور پر انسان ایک نظم و ضبط میں آ جاتا ہے، اور پھر وہاں اس حج ادا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی روحانیت اس قدر غالب آ جاتی ہے کہ انسان جب حج ادا کر کے جب فارغ ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس قدر معاف فرماتا ہے گویا وہ نومولود بچوں کی طرح دنیا کے اندر آ گیا ہے، بالکل اس کے پلے سے اور اس کے اعمال نامے سے بالکل ہی گناہ ختم کیے جاتے ہیں یعنی مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے حج کے متعلق آقا علیہ السلام کی تنبیہ بھی ہے، اگر کوئی یعنی کوئی استطاعت رکھتا ہے پھر بھی حج نہیں کرتا تو آقا علیہ السلام ایسے شخص کی نشاندہی کر کے فرماتا ہے جو شخص استطاعت کے باوجود بھی یعنی کوئی شرعی عذر نہیں ہے کسی شخص کو، اس کے باوجود بھی اگر وہ شخص حج ادا نہیں کرتا فرمائے وہ نصرانی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے، یعنی چاہے کلمہ پڑھ رہا ہے پھر اس کی اتنی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہودی بھی مر رہے ہیں نصرانی بھی مر رہے ہیں۔ ہاں اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے اور حج کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول دونوں اس سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا کو حاصل کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو بخشوا لیتا ہے۔ حج کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، یہ جو 5 ارکان ہیں، 5 ارکان کلمہ شہادت، اور اس کے بعد پھر جو ہے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج ہے، کلمہ شہادت کے ساتھ 5 ہیں۔ یہ 5 ارکان جو اسلام کی بنیاد ہے۔ عبادات کا دائرہ جو ہے یہاں تک نہیں ہے، عبادت کا دائرہ اس کے علاوہ بھی ہے، مثلا تبلیغ دین ہے۔ اگر آپ خود ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کے احکام جانتے ہیں
ان کو صرف اپنی حد تک رکھتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے. لہٰذا جو احکام ہوتے ہیں وہ خود بھی ان کے اوپر انسان جب عمل پیرا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ انسان دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائے تاکہ دوسرے لوگ بھی پیروار ہو جائے، دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے. اور آقا علیہ السلام کا فرمان بھی ہے اس کے متعلق کہ اگر تم ایک ہی آیت سن لو تو اس کو بھی پہنچاؤ، یعنی تمہارے پاس اگر ایک آیت کا علم بھی ہے تو اس کو بھی دیگر لوگوں تک پہنچاؤ. اور پھر اس کے بعد ہے کسب حلال. انسان جو صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی میں ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر راضی ہوتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو مشقت اٹھاتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتا ہے. یعنی جو شخص رزق حلال کے لیے تگ و دو کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے خوش ہوتا ہے اور راضی رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو شخص مشقت کرتا ہے اس کے باطن کے اندر، اس کے دل کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے، اس کو احساس مربت کہتے ہیں. ورنہ تو اللہ ہر معاملے میں آسانی چاہتا ہے، لیکن ایسے بندے سے اس لیے خوش ہوتا ہے کہ وہ شخص جب جسمانی مشقت کرتا ہے، جسمانی مشقت کے طور پر دوسرے انسانوں کے لیے اس کے لیے احساس یعنی بیداری، اور جس کو احساس مربت کہتے ہیں، خلوص کہتے ہیں، صدق کہتے ہیں، وہ احساس پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ انسان دوسرے انسانوں سے جڑ جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کے متعلق فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ جو اللہ کے جمع مرد یعنی جو لوگ ہیں، اور جمع مردی کسی چیز کو کہا گیا کہ جب تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، یعنی سودا بیچتے ہیں، لیتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، بالکل اس حالت میں بھی اللہ کے ذکر سے یعنی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. اس وقت بھی وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے کیا کرتے ہیں؟ اپنا سودا بیچتے رہتے ہیں. آقا علیہ السلام کا فرمان ہے صادق تاجر جو ہوگا، دیانتدار تاجر جو ہوگا، وہ قیامت کے دن انبیاء کرام کے صفوں میں کھڑا ہوگا. یعنی انبیاء کرام کا درجہ تو اپنا درجہ ہے، لیکن یہ جو تاجر ہوتے ہیں، امانتدار تاجر ہوتے ہیں، ان کو انعام کے طور پر ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 70,000 لوگ ہیں یا تقریباً 7 لاکھ کے 2 روایتیں ہیں، 70,000 ہیں یا 7 لاکھ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل فرمائے گا. بہتری یہ ہے کہ تقریباً یعنی 7 لاکھ لوگ ہیں، اس میں انبیاء کرام کی جو فکر ہے، تعداد ہے، وہ بھی سارے آ جاتے ہیں، اصحاب رسول بھی اس میں سارے آ جاتے ہیں، اور وہ جو تاجر ہیں یعنی دیانتدار وہ لوگ بھی اس میں آ جاتے ہیں. اور پھر جاوید بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا عظیمت کے طور پر، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی میں سے ہے. آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اگر کوئی شخص کسی ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق ادا کرتا ہے، کلمہ حق بلند کرتا ہے، تو وہ جہاد اکبر کرتا ہے. اب ایک یہ ہے کہ انسان یعنی صرف اور صرف یہ ارکان ادا کرتا ہے، لیکن ان ارکان کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے تقاضے بھی انسان کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں. جب انسان دوسرے ارکان کو بھی ادا کرتا ہے گویا پھر پورے اسلام کو پا لیتا ہے. اگر یہ سارے ارکان ادا نہیں کرتا، صرف یہ جو بنیادی ارکان ہیں ان کو ادا کرتا ہے، اسلام کی مسلمانی کے دائرے میں تو ہوتا ہے، لیکن مکمل طور پر جس طرح قرآن کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اہل ایمان اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور شیطان کے پیچھے نہ چل پڑو، یعنی شیطان کے راستے پر اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چل پڑو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. یقیناً انسان کا جو کھلم کھلا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے. بندہ ان ارکان کے ذریعے انسان اس سے لڑتا رہتا ہے، اگرچہ وہ انسان کو نظر بھی نہیں آتا، مگر باوجود اس کے انسان اسے کیا کرتا ہے؟ لڑتا ہے. جو انسان اس کی رضا پر نہیں چلتا اور اپنی مرضی کو اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی میں فنا کرتا ہے، یعنی اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے بندے سے راضی ہوتا ہے. تو ہم نے سبق نمبر 2 میں پڑھ لیا. اس کا جو پہلا عنوان ہے، ٹاپک جو ہے عبادات، ہم نے پہلے پڑھ لیا نماز کے ذریعے سے بھی انسان اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، کیونکہ نماز کے اندر بھی عز و انکساری ہے. نماز کے فائدے بھی ہم نے بیان کیے تھے کہ انسان عز و انکساری کرتا ہے، ایک روحانی نظم و ضبط میں آ جاتا ہے، وقت کا پابند ہوتا ہے، مساوات کا احساس پیدا ہوتا ہے، قوت کا احساس پیدا ہوتا ہے. عملی طور پر جب ہدایت کے صفوں میں امیر غریب برابر جب کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر زکوٰۃ، جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو انسان اپنے دل کے اندر سے مالی محبت کو ختم کر دیتا ہے، اور لوگوں کی محبت، حقیقی محبت اور لوگوں کی محبت جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر اللہ کی رضا کے لیے وہ محبت پیدا ہو جاتی ہے. گویا اللہ تبارک تعالیٰ کی حقیقی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور مال کی محبت ختم ہو جاتی ہے.
مال کی محبت ختم ہونے سے جب دل کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت بس جائے، اسی کو رضا الہی کہتے ہیں۔ اور پھر روزہ جو ہے اس کا تصور بھی کچھ یوں ہے کہ انسان صبح سے لے کر شام تک جب بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اس بھوکے اور پیاسے کی وجہ سے انسان کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے بھوکوں اور پیاسوں کا، افلاس زدہ جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو تنگ دست محتاج لوگ ہوتے ہیں، اور پھر مسکین اور لاچار جو لوگ ہوتے ہیں، بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں، ان کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ عملی طور پر جب بندہ یہ مشق کرتا ہے پورا مہینہ، تو ایسا انسان حقیقی طور پر مسلمان کہلائے گا اگر وہ حقیقی معنی میں اپنے روزے کی حفاظت بھی کرے گا۔ اور پھر جو اس کے بعد پھر ہم نے پڑھ لیا حج۔ حج کا معنی ہے ارادہ کرنا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کرنا۔ انسان جب حج کرتا ہے اپنے گناہوں کو اس قدر اللہ کے حضور بخشوا لیتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اتنا بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے کہ اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے پہلے درجے میں۔ اگر پھر انسان پھر بھی نیکی کا عمل کرتا رہا، اپنے رب کو راضی کرتا رہا، تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا انسان کے اوپر۔ سورہ فرقان کے اندر آیت کریمہ ہے، اللہ نے فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ پھر ایسے لوگوں کے گناہوں کو صرف مٹا بھی نہیں دے گا بلکہ ان گناہوں کے انبار کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، کیونکہ وہ اللہ علیٰ کل شیء قدیر ہے، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر ہم نے پڑھ لیا دعوت تبلیغ، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی دین کی دعوت دینا۔ دیکھیں اگر یہ سارے قانون کا حکم، احکام جو ہیں اور ان کے جو فوائد جو ہیں، حکمات جو ہیں، اگر ہمیں یہ حکمات سمجھ آتی ہیں اور ہم خود بھی اپناتے ہیں لیکن دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچاتے، اس کا مطلب یہ کہ ہم اسلام کے سارے معاملات اور تقاضوں سے روشناس نہیں ہیں۔ لہٰذا دعوت تبلیغ کا اور دین کا حق بھی یہ ہے کہ اگر ایک آیت کہیں کہ انسان کے پاس ہے، اس کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عملی طور پر عامل ہونے کے بعد پھر دوسرا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کو دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ شیئر کرے، یعنی وہ حدیث ہے، آیت ہے، وہ لوگوں کو سکھائے تاکہ لوگ بھی سیدھے راستے کی طرف آ سکیں۔ اور پھر جو ہے کسب حلال، کسب حلال کرنے والا اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا میں ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے راضی رہتا ہے۔ اور جو شخص مزدوری کر رہا ہوتا ہے، پھر ہمیں اس کے بارے میں ہم لوگوں کو، یعنی جو پھر جہاں وہ شخص مزدوری کرتا ہے اس شخص کے بارے میں باقی لوگوں کو حکم دیے جاتے ہیں کہ وہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ لیکن وہ شخص جو ہے جو مزدوری کرتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا میں ہوتا ہے، اور پھر وہ جو مزدوری وقت پر ادا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان سے اسی طرح راضی رہتا ہے جس طرح مزدوری کرنے والے سے راضی رہتا ہے۔ جو دن پر مشقت کرتا ہے، اپنے حلال کمائی خون پسینے کی یعنی کمائی کماتا ہے، اور اس کے دل کے اندر ایک احساس مروت پیدا ہوتا ہے، اس احساس مروت کی بنیاد پر ایک نظم و ضبط ہوتا ہے، ایک لڑی میں انسان پروس سکتا ہے جس میں خاندان قائم ہے، جس میں معاشرہ قائم ہے، اور معاشرے کی بنیاد پر ملک قائم ہوتے ہیں۔ پھر ہے جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں۔ اسلام اتنا پیارا اور خوبصورت اور سلامتی والا مذہب ہے، اگر آپ راستے سے ایک پتھر بھی ہٹاتے ہیں اس نیت سے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کسی کی طرف مسکرا کر صرف دیکھتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی صدقہ کرنے کی چیز نہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اس عمل کو بھی صدقے میں شمار کرے گا۔ اتنا پیارا مذہب اسلام۔ اسلام کا ہر حکم بامقصد ہے، خوبصورت ہے اور جائے پناہ ہے، اور جب انسان ان کے اوپر عامل ہوتا ہے ان کے اندر سلامتی ہے، دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھی۔ تو بیٹا اس کو یاد کریں، جب انشاءاللہ العزیز عید کے بعد جب اسکول کھلیں گے انشاءاللہ العزیز، یوں سن رہے ہیں تو آپ بیٹے جو ہیں اس کو یاد کر کے ضروری ہے کہ اس کو لکھیں بھی سے، جب اس کو لکھ کر لائیں گے اور اس کو یاد بھی کریں گے تو دوبارہ ہمیں اس کو رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر آپ اس کو یاد نہیں کریں گے تو پھر ہمارا بہت سارا وقت ضائع ہوگا۔ تو میں بچوں آپ کو تلقین کرتا ہوں کہ آپ بچے جو ہیں اس کو لازمی لکھ لیں، اس کو لازمی یاد کر لیں۔ یہ جو حصہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں آن لائن لیکچرز کے اندر، اس کو یاد کر لیں اور جب آئیں گے یہاں تاکہ ہم پھر آگے قدم اٹھا سکیں۔ خدا حافظ۔